بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو کہ ایک پلین سے 1000 فٹ بلندی سے گری اور خوش قسمتی سے محفوظ رہی۔ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائک اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، 24 دسمبر 1971 کو 17 سالہ لڑکی جولین اور اس کی ماں ماریا نے لینسا 508 ایئر پلین پر پوکالپا کے لیے اڑان بھری۔ یہ دونوں ماں بیٹی اپنے والدین کے ساتھ کرسمس منانے جا رہی تھی۔ ان کو اس ہوائی کمپنی کے طیارے پر سفر کرنے سے منع بھی کیا گیا، مگر انہوں نے جلدی گھر پہنچنے کے لیے فلائٹ بک کروا دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہوائی سفر کے ذریعے وہ صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گھر پہنچ جائیں گی۔ جب انہوں نے ٹکٹ خرید لیے تو خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ 7 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ دوستو، دراصل خراب موسم قدرت کی طرف سے ایک بڑے حادثے کا اشارہ تھا۔ آخر کار ہوائی جہاز نے 24 دسمبر 1971 کو دن 11 بجے اڑان بھری۔ تقریباً آدھا ایک گھنٹہ گزرا تھا کہ مسافروں کو یہ محسوس ہونے لگا جہاز ایک خطرناک طوفان سے گزر رہا ہے۔ 10,000 فٹ بلندی پر جہاز سے آسمانی بجلی ٹکرائی اور اس کے نتیجے میں جہاز کے فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ لڑکی نے کہا کہ جب ہم 10,000 فٹ بلندی پر تھے تو اچانک اندھیرا چھا گیا۔ دن کی روشنی کی جگہ رات نے جگہ لے لی۔ ہر طرف آسمانی بجلی چمک رہی تھی۔ ہوائی جہاز ہچکولے کھا رہا تھا۔ جہاز کے اندر لاکر میں پڑا سامان مسافروں کے اوپر گر رہا تھا۔ ناظرین محترم، ہوائی جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 17 سالہ جولین سیٹ بیلٹ کے ساتھ اس وقت تک باندھی رہی جب تک جہاز زمین کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ اس کی ماں ماریا ہوائی جہاز سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ جب جہاز زمین سے ٹکرایا تو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوستو، دوسری صبح جولین جب جاگی، اس نے کہا کہ میں یہ منظر کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میرے اوپر گھنے درختوں کا تاج بنا ہوا تھا جن سے روشنی کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو اکیلا اور بے یار و مددگار پایا۔ میں نے پیچھے والی سیٹ کو خالی پایا جہاں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کے کولے کی ہڈی فریکچر ہوئی اور جسم پر مختلف جگہوں پر کٹ بھی لگے۔ اس کے علاوہ دائیں آنکھ پر خون آ گیا جس سے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ ناظرین محترم، ایمیزون کے گھنے جنگل میں ہوائی جہاز کو تلاش کرنا بھی مشکل تھا۔ اس حادثے سے 2 سال پہلے جولین پوکالپا میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے اسکول کی تعلیم پوکالپا سے ہی حاصل کی تھی۔ اس کا باپ ایک ماہر احتیاط تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بچاؤ کی بنیادی مہارتیں بھی سیکھی ہوئی تھی۔ اس 17 سالہ لڑکی نے پہلے اپنی ماں کو تلاش کیا۔ جب وہ نہ ملی تو اس کو ایک طرف ندی مل گئی۔ اس کو اپنے باپ کا بتایا ہوا وہ سبق یاد آیا۔ اس طرح وہ ندی کے ذریعے صاف پانی کی طرف چل پڑی۔ رات کو چونٹیوں اور مچھروں نے اس پر حملہ کیا جس سے جسم پر موجود زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ دوستو، 2 جنوری 1972 کو جولین کو اسی ندی پر ایک کشتی ملی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے کشتی دیکھی تو مجھے یقین ہونے لگا کہ میں اس جنگل سے نکل سکتی ہوں۔ وہ فوراً کشتی کے پاس پہنچی۔ کشتی پر ایک چھوٹا سا فیول کا گیلن تھا۔ اس نے تیل کو اپنے زخموں پر ڈالا تاکہ کیڑے مر جائیں۔ پھر جولین کو پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بمشکل سے اس پہاڑی پر چڑھی۔ اگلی ہی صبح اس جھونپڑی پر جنگلات والے آ گئے۔ وہ جولین کو اپنے گھر لے گئے۔ جولین نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے اس لڑکی کا علاج کیا اور اس کو خوراک بھی دی۔ پھر ایک مقامی اہلی کے ذریعے جولین کو شہر کے اسپتال میں پہنچایا جہاں وہ آخر کار اپنے باپ سے جا ملی۔ ناظرین محترم، جولین کو یہ بتایا گیا کہ اس ہوائی جہاز میں موجود 51 مسافروں میں سے وہ اکیلی ہے جو خوش قسمتی سے زندہ بچی۔ جلدی حکومت نے اس ہوائی کمپنی کو بھی بند کرا دیا۔ اس کے بعد جولین نے دوبارہ کالج جوائن کیا۔ دوستو، جولین نے 2011 میں اپنی ایک کتاب وین آئی فال فرام دا اسکائی کے نام سے جاری کی۔ اس نے بتایا کہ انسان میں اگر پختہ ارادہ ہو تو وہ ہر قسم کی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔